صبح کی اذان پر میری آنکھ کھلی۔ اماں نے کہا بیٹا چلو جلدی اٹھو نماز پڑھو۔ ہمارے گھر میں نماز کے معاملے میں بہت سختی ہوتی تھی۔ اماں کہتی تھی نماز سے دوری انسان کو کئی برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے ماں باپ نے ہمیشہ نماز کی پابندی پر زور دیا۔ آج بھی اٹھتے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اماں کو پریشان پایا۔ ہم دو بہنیں تھیں اور اماں ہماری شادی کو لے کر بہت پریشان رہتی تھیں۔ جلد از جلد ہماری شادیاں کر کے اپنے فرض سے فارغ ہونا چاہتی تھیں۔ پھر کسی جاننے والے کے تواسط سے میرے لیے ایک رشتہ آیا اور جلد ہی شادی ہو گئی۔ میری 2 ماہ قبل ہی امجد کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ میرے ابو پھلوں کی ریڑھی لگاتے تھے۔ گھر میں شروع سے ہی غربت کا راج تھا۔ میں جوں جوں بڑی ہوتی گئی اور میری شادی کی عمر ہونے لگی تو میں نے پلکوں پر کئی سارے خواب سجا لیے تھے کہ جس طرح ڈراموں میں غریب لڑکی کو بیانے کوئی امیر زادہ آ جاتا ہے اور اس کی غربت سے جان چھوٹ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مگر ایک دن ابو نے گھر آ کر بتایا کہ انہوں نے میرے لیے امجد کا رشتہ پسند کر لیا ہے، جو کہ ایک درزی ہے۔ درزی کا لفظ سن کر تو میں چیخ ہی پڑی تھی۔ میں بولی نہیں امی، میں تو درزی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، میری تو ساری عمر کپڑے سلائی کرنے میں ہی گزر جائے گی۔ امی ہنس کر بولی ارے پگلی، وہ تم سے کپڑے تھوڑی نہ سلائی کروائے گا، بلکہ تم تو اس کے گھر میں راج کرو گی۔ یہ راج والی بات سن کر میں شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں امجد کی دلہن بنی تو تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا اچھا اور نرم دل انسان ہے۔ اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور وہ کام کے سلسلے میں شہر آ بسا تھا۔ ہم 2 ہی تو لوگ تھے گھر میں۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کیونکہ امجد گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹاتا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ کپڑے سلائی کرتا تھا اور وہ یہ کام صرف 4 گھنٹے ہی کیا کرتا تھا۔ امجد کپڑے سلائی کرنے گیا ہوا تھا، میں چائے وغیرہ کا انتظام کرنے لگی تھی۔ تب ہمارے گھر ایک بوڑھی سی عورت آئی۔ وہ بولی تمہارا شوہر کدھر ہے؟ میں بولی وہ ٹیلر ہے، کپڑے سلائی کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی سیدھی طرح سے کہو نا کہ وہ درزی ہے۔ یوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی کے لفظ بولنے سے اس کا کام بدل تو نہیں جائے گا نا؟ پھر وہ خود ہی گھر کے اس کونے میں چلی گئی جہاں پر امجد بیٹھے تھے۔ مجھے وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ بڑھیا نے اپنے اور کسی لڑکی کے کپڑے سلائی کے لیے دے دیے تھے اور ساتھ میں میری طرف دیکھ کر کچھ خسر پھسر بھی کر رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہ رہی ہو۔ جیسے ہی بڑھیا گھر سے باہر گئی، میرے شوہر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ چائے پینے لگے، تب میں رو دی۔ یہ عورت اتنی آہستہ آہستہ بول کر تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگے اپنے اور اپنی بہو کے کپڑے لے کر آئی تھی، مجھے سمجھا رہی تھی کہ کس طرح کے کپڑے سلائی کرنے ہیں، کیونکہ اس کی بہو بہت سخت مزاج ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، کچھ غلط ہو جائے تو ساس کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے۔ بس اسی کے متعلق باتیں کر کے دل ہلکا کر رہی تھی۔ میں ہنسی تھی۔ میں نے چائے پی لی تو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی امجد برتن اٹھا کر کچن میں لے گئے تھے۔ وہ برتن دھونے لگے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا ہے جو میرا اتنا احساس کرتا ہے۔ امجد کام ختم کر کے کپڑے سلائی کرنے بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے سلائی والے کپڑے علیحدہ کرنے لگی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے نئے کپڑے امجد سے سلائی کروا لوں، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ امجد جس کے بھی کپڑے سلائی کرتے ہیں ان میں جان ڈال دیتے ہیں۔ میں نے سوچا اور بیٹھک کی طرف گئی تو امجد کپڑے سلائی میں مصروف تھے، مگر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو وہ ایک دم سے چونک گئے تھے۔ میں ہنسی اور بولی ڈرو نہیں، میں ہی ہوں۔ امجد مجھے گھور کر بولے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم کبھی بھی اس جگہ پر قدم نہیں رکھو گی؟ امجد کے چہرے پر سچ مچ کا غصہ تھا۔ میں سہم گئی، اسی لیے جلدی سے بولی امجد، میں یہاں آپ کو یہ کپڑے دینے آئی ہوں، آپ پلیز میرے بھی یہ کپڑے سلائی کر دینا۔ میری بات سن کر امجد کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا تھا۔ غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے تمہیں شرم نہیں آتی اپنے کپڑے اپنے شوہر سے سلائی کرواتے ہوئے؟ تم میں کوئی شرم نام کی بھی چیز ہے یا نہیں؟ مجھے امجد سے اس قسم کے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی، اس لیے میں بکھلا گئی اور بولی امجد،
میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر آپ کو اتنا غصہ آ گیا۔ آپ ویسے بھی تو گھر کے کاموں میں میری مدد کرواتے ہیں نا، اگر آپ میرے کپڑے سلائی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ امجد نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر صحن میں پھینک دیے اور باقی کے پڑے کپڑوں اور دیگر چیزوں کو پاؤں سے ٹھڈے مار کر گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر آج تک ہم دونوں میں ذرا سی بھی ناچاکی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ سب کچھ پریشان کن تھا۔ آج شام 4 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے تھے، وہ رات 8 بجے گھر تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں فکر میں ہلکان ہو چکی تھی کہ آخر وہ کہاں چلے گئے۔ میں ان کے نمبر پر کالز کر رہی تھی مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب تو میں ہمت ہارنے لگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دروازہ کھلا اور امجد گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے معافی مانگوں۔ تبھی امجد کی آواز سنائی دی۔ وہ بولے، میں کھانا باہر سے لے آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ ان کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات بھی نہیں تھے۔ میں خوشی خوشی اٹھی اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں نے ان سے معذرت نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ انہیں پھر سے وہ واقعہ یاد آ جائے اور مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ امجد ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، پھر بولے، میں سونا چاہتا ہوں۔ رو رو کر سر تو میرا بھی بھاری ہو چکا تھا، اسی لیے میں بھی گھر کے چند کام سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھل گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میرا شوہر میرے پہلو میں موجود نہیں تھا، اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو صحن بھی خالی پڑا تھا، مگر مجھے بیٹھک سے کپڑے سلائی کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ دل میرا یہ سوچ کر اداس تھا کہ میں نے بلا وجہ اپنے شوہر کو تنگ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا باقی کا کام اس وقت نپٹانا پڑ رہا تھا۔ میں واپس سو چکی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت ہمارے محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بہت حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ اس وقت امجد بھی گھر میں موجود نہیں تھے، اسی لیے میں خود ہی باہر محلے میں نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہمارے گھر اپنے اور اپنی بہو کے کپڑے سلائی کروانے کے لیے دے آئی تھی، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری جلاد بنی ہوئی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑی عورت سے ماجرا پوچھا تو کہنے لگی کہ اس لڑکی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک گیا ہوا ہے، مگر اب اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب یہ بات اس کی ساس کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ اس قسم کی بد کردار لڑکی کو طلاق دے دو۔ اس نے اپنی والدہ کی بات مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اسی لیے اس کی ساس اسے گھر سے نکال رہی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی، ساتھ ساتھ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی نے اتنا غلط قدم کیوں اٹھا لیا، جو آج وہ بیچاری پورے محلے میں بدنام ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ بات جیسے میرے ذہن سے چپک گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا ندامت بھرا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کئی دن تک تو میں یہ بات اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی تھی۔ اس واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک اور لڑکی حاملہ ہو چکی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی روزی کی تلاش میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اب ہمارے محلے میں جب یہ دوسرا واقعہ بھی ہو گیا تو ہر شخص بہت غصے میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ مجرم ڈھونڈنا ہے جو ہمارے ہی محلے میں رہ کر ہماری ہی بہو بیٹیوں پر گھات لگا کر بیٹھا ہے اور ان کو ورگلاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس معاملے پر بات کی تھی، وہ بھی پریشان تھے اور عورتوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میرا دل بھی یہ سب دیکھ کر بہت غمزدہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ابھی بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا ہمارے گھر آیا۔ وہ اپنی والدہ اور بھابھی کے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آیا تھا، ساتھ ہی میرے شوہر کے ساتھ کوئی بہت ہی راز بھری باتیں کر رہا تھا۔ میں بولی، امجد یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے بہت پرانے کسٹمر ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ رعایت برتا کریں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو میرے شوہر بولے، کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتی میں بھی اوور ٹائم لگا لوں۔ میں بولی، کپڑے زیادہ ہیں تو آج میں بھی آپ کی مدد کروا دوں گی، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں آپ تو پھر مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں بھی آپ کا خیال رکھوں۔ میری بات سن کر امجد کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتے میں بولی، تو امجد جائیں، آپ اپنا کام کریں،
میں اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ امجد بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ میں اپنا کام نپٹاتے ہوئے بھی محلے کے موجودہ حالات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب پہلے بھی ہوا تھا یا ابھی ہونے لگا ہے۔ محلے میں میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی، جو میں کسی سے اس متعلق پوچھ ہی لیتی۔ امجد نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس محلے میں کسی سے بھی دوستی نہیں کرنی تم نے، اور نہ ہی کسی کے گھر جانا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آئے۔ میرا شوہر جب میرا اتنا خیال رکھتا تھا تو پھر یہ مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں بھی ان کے حکم کو مانوں۔ اگلے دن امجد بولے، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم اپنے والدین کے گھر نہیں گئی۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میں نے ہی تم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس لیے کل تم ان کی طرف چلی جانا۔ میں خوشی خوشی رضامند ہو گئی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا کہ کب میں اپنے والدین کے گھر جاؤں گی، مگر میری بری قسمت، صبح مجھے تیز بخار نے آن لیا تھا۔ امی کے گھر جانا تو دور کی بات، مجھ سے تو صحن میں بھی نکلا نہیں جا رہا تھا۔ امجد بولے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے ان سے کہا، پہلے مجھے بخار کی کوئی دوا دے دیں، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں تو پھر ہسپتال چلیں گے۔ امجد نے مجھے گولی دے دی۔ وہ بولے، اب تم سو جاؤ۔ انہوں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بڑا مضطرب پایا تھا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی، میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آئی تو مجھے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں بے انتہا پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں لرز ہی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کل جو لڑکا ہمارے گھر اپنی بھابھی اور والدہ کے کپڑے سلوانے آیا تھا، وہی لڑکا اپنی بھابھی کو گھر سے نکال رہا تھا۔ میں کانپنے لگی تھی۔ کسی کی آواز میرے کان میں پڑی تھی، اس بے حیا لڑکی کا شوہر 9 ماہ سے بیرون ملک گیا ہوا ہے اور اب دیکھو تو حمل ٹھہر گیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ ساری گتھیاں سلجھ کر مجھے مزید الجھا رہی تھیں۔ اتنا تو میں جان ہی گئی تھی کہ میرا شوہر جس بھی عورت کا سوٹ سیتا ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن ساری پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ عورت حاملہ ہوتی کیسے ہے، کیونکہ میرا شوہر تو گھر میں ہی کام کرتا تھا اور کبھی کبھار ہی باہر جاتا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے راز سے واقف ہو جاؤں۔ یہ سب باتیں امجد سے پوچھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان سب باتوں سے مکر بھی جائے گا اور پہلے سے زیادہ محتاط بھی ہو جاتا۔ آخر میں نے یہ حل سوچا کہ میں اپنا ایک نیا جوڑا کپڑوں میں رکھ دوں گی، کیونکہ امجد نے وہ جوڑا نہیں دیکھا تھا۔ وہ باقی کپڑوں کے ساتھ اسے بھی سلائی کر دے گا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں منتظر تھی کہ کب کوئی جوان لڑکی کپڑے لے کر آئے اور میں اپنا سوٹ اس کے ساتھ رکھ دوں۔ شام کے وقت ایک عورت آئی تھی۔ اس نے اپنی بہو کے کپڑے میرے شوہر کو دے دیے تھے۔ جیسے ہی وہ گئی تو میں بس اسی چیز کی منتظر تھی کہ مجھے کوئی موقع مل جائے اور میں اپنا سوٹ اس کے ساتھ رکھ دوں۔ جیسے ہی امجد گھر سے باہر نکلے، میں بھاگتی ہوئی بیٹھک کی طرف گئی تھی اور اپنا سوٹ بھی اس عورت کی گٹھری میں رکھ دیا تھا۔ شوہر کپڑے سلائی کرنے چلا گیا تھا۔ اب آگے کا کام آسان ہی تھا۔ میں نے شوہر سے نظر بچا کر اس گٹھری سے اپنا سوٹ نکال کر پہن لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ متلی کے باعث کھلی تھی۔ میں کہہ پر کہہ کر رہی تھی۔ امجد بے خبر سو رہے تھے۔ میں صبح بھی متلی کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں اس معاملے میں بڑی احتیاط برت رہی تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو میری اس حالت کا علم نہ ہو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ کیا میں حاملہ ہو چکی ہوں؟ ایک بار کپڑے سلوائی کرنے سے میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے میں امجد سے بولی، میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی تو میں اکیلی ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ میں چیک اپ کروانے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں پریگننٹ ہوں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی ایسی چیز سنگھائی گئی ہے جس سے آپ کو متلی پر متلی آ گئی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ چند روز تک آپ کی یہی حالت رہے گی، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ لگے کہ آپ امید سے ہیں۔ میں ہسپتال سے بھاری دل کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا شوہر جس عورت کے بھی کپڑے سیتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ ایسا لگا دیتا ہے، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کرتا ہے؟
میں گھر پہنچی تو چپ چاپ تھی۔ امجد نے بھی نوٹس نہیں لیا کیونکہ وہ خود اپنے کسی سرگرمی میں مصروف تھے۔ شام میں یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ کیوں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ شام میں ہمارے محلے میں ایک نئی واردات ہوئی تھی۔ تو اس بار بھی کوئی عورت بنا شوہر کے حاملہ ہو چکی تھی اور اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ عورت رو رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر اس کی بات پر کسی نے یقین کرنا نہیں تھا۔ اس کے تو گھر والے ہی اس پر الزام لگا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی یہ بھیڑ ہٹے گی میں اس عورت کو ہسپتال لے جاؤں گی اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ عورت اپنا گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں تھی۔ کبھی اپنی ساس کے قدموں میں گرتی تو کبھی سسر کے پیر پکڑتی۔ بڑی مشکل سے اسے محلے سے باہر نکال کر سب اپنے گھروں میں جا بیٹھے تھے۔ میں اس عورت کے پیچھے ہی محلے سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتی، ایک تیز رفتار سیاہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس عورت کو زبردستی اس گاڑی میں سوار کرایا گیا اور پھر وہ اپنی گاڑی دوڑا کر لے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں مایوسی سے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی جب امجد کی آواز میری کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کسی سے فون پر مخاطب تھے، کہہ رہے تھے کہ آج جو عورت آئے گی اسے مہنگے داموں فروخت کرنا کیونکہ وہ بہت حسین ہے۔ کیا امجد ہی یہ سب؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ خواہ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولے، چائے تو بنا لاؤ۔ میں کچن میں چائے بنانے گئی تو میں نے نیند کی چند گولیاں پیس کر امجد کی چائے میں ڈال دی تھیں۔ وہ چائے پیتے ہی ادھر صحن میں ہی سو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کا موبائل اٹھایا، اس پر فنگر پرنٹ لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے امجد کا انگوٹھا تھام کر لاک کھولا اور ان کے موبائل کی تلاشی لینے لگی تھی۔ میرے سامنے آنے والے حقائق دل دہلا دینے والے تھے۔ دراصل میرا شوہر امجد ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ تھا۔ امجد کے پاس وہ لوگ اپنی بہو کے کپڑے لے کر آتے تھے جنہیں وہ گھر سے نکلوانا چاہتے تھے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ امجد آگے بھی ایک نیٹ ورک چلاتا ہے۔ وہ تو امجد کو اس کام کے تھوڑے سے پیسے دے کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ بہو گھر سے نکل گئی ہے۔ اگر لڑکی کے والدین سسرال والوں سے پوچھتے کہ ہماری بچی کہاں ہے تو وہ ٹکا سا جواب دے دیتے کہ جس سے حاملہ ہوئی تھی اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جبکہ امجد نے تو ایک گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی لڑکی کے سسرال والے اسے گھر سے نکالتے امجد کے ساتھی اسے گاڑی میں ڈال کر لے جاتے اور طوائفوں کے کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ میں نے یہ سارے ثبوت اپنے موبائل میں محفوظ کر لیے تھے۔ میں اس فیصلے کو نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ ایک مجرم کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں۔ پھر خیال آتا کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے، میرا تو بہت خیال رکھتا ہے، مجھ پر تو جان نثار کرتا ہے، لیکن پھر دل میں خوف اٹھتا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے بھی ایک دن بیچ دیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہ سب سوچ کر میں فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے سر پر چادر لی اور رکشے میں بیٹھ کر تھانے پہنچ گئی تھی۔ میں نے امجد کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ پرچہ درج کروا دیا تھا اور اس کے بعد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے ابو کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے درست کیا ہے۔ پولیس نے گھر سے امجد کو گرفتار کر لیا اور اسے ساری معلومات بھی نکلوا لی تھی۔ کوٹھے پر چھاپا مار کر ساری مغموم لڑکیاں بھی آزاد کروا لی گئی تھیں۔ اب امجد اور اس کا پورا نیٹ ورک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کھلی آنکھوں سے نظر رکھنی چاہیے۔ شاید کوئی بہت بڑا مجرم ہمارے بہت نزدیک ہو، مگر اس نے خود پر اچھائی کا خول چڑھا رکھا ہو۔ ایک مجرم کے پکڑے جانے سے مجرموں کا سارا گروہ پکڑا جاتا ہے اور اس طرح معاشرے میں پھیلی برائیاں بھی رک جاتی ہیں۔ میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ میں نے اپنا دل مار کر، اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں اجڑنے سے بچا لی ہیں۔ ہمیں کسی بھی مجرم کی صرف اس وجہ سے پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اپنا ہے تو مجرم ہی نا۔ آج ہی اپنے ارد گرد مکمل نظر رکھیں اور مجرموں کو پکڑوانے میں قانون کی مدد کریں۔ میں نے جو بھی کیا میرا دل میرے اس فیصلے سے بہت مطمئن ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید مجھے اس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے امجد کو سمجھا کر اس برائی سے دور کر دینا چاہیے تھا یا پھر میں نے اس کو پولیس کو پکڑوا کر صحیح کیا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔